کسی انسان کو اگر یہ سمجھداری مل جائے کہ وہ قدم قدم پر سوچے اور گھٹیا درجے کی چیز کو چھوڑ کر بڑھیا چیز کو اختیار کرتا رہے، تو اس سے زیادہ کامیاب انسان کوئی نہیں۔ اتنا اصولی گفتگو اسلام کر رہا ہے، یعنی اسلام دینی اور شرعی زبان نہیں بول رہا ہے، اسلام ایک لاجیکل کوشچن اٹھا رہا ہے، سوال جواب بھی نہیں دے رہا، صرف سوال اٹھا رہا ہے۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم گھٹیا چیز کو چن رہے ہو بڑھیا چیز کو چھوڑ کر؟ یہ سوچو ذرا، تم ہر چیز میں کوالٹی دیکھتے ہو، تم کپڑا لینے جاتے ہو تو اس میں اچھی کوالٹی کو تلاش کرتے ہو، تم اپنے موزے جوتے لینے جاتے ہو، گھڑی اور قلم لینے جاتے ہو تو تم اس میں اچھی کوالٹی کو تلاش کرتے ہو، پھر اپنے منہ سے نکلنے والے بول میں، اپنے کانوں میں پڑنے والی باتوں میں، پڑھے جانے والے لٹریچر میں کیوں نہیں تم اچھی کوالٹی کو تلاش کرتے؟ یہ بازار میں جو کوالٹی چل رہی ہے اسے تم نے کیسے قبول کر رکھا ہے بھائی؟ جہاں قرآن کے طریقہ تربیت ہے، کوئی چیز امپوز نہیں کرتا، قرآن زبردستی نافذ نہیں کرتا، ہمیں کنوینس کرتا ہے، ہماری عقلوں کو اپیل کرتا ہے۔ انسان کی عقل کا احترام جس قدر اسلام نے سکھایا اور کر کے دکھایا ہے، اس کا دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں۔ اگر توحید کی دعوت اور اصرار کرتا ہے اس پر اسلام، تو وہ اس لیے کہ وہ ایک عقلی چیز ہے، لاجیکل ہے بھائی۔ جگہ جگہ قرآن نے مختلف پہلوؤں سے انسان کو سوچنے کی دعوت دی۔ دنیا بھر کی قوموں سے کہا ہے کہ تم سب کے دیوی دیوتا اور خدا جن کو تم مانتے ہو، وہ چاہے 30 کروڑ ہوں 33 کروڑ ہوں، سب کو جمع کر لو اور ان سے کہو کہ ایک مکھی پیدا کر دو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ عقلی گفتگو ہے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر قرآن نے کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ۔ ارے مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ان کے اوپر چڑھاوا جو چڑھایا جاتا ہے اس میں سے برفی کا ایک ٹکڑا، اس میں کوئی ایک چیز بھی، ذرا سی کوئی چیز لے کر مکھی بھاگ جائے تو یہ سب مل کر اس مکھی سے وہ ٹکڑا بھی نہیں چین سکتے، اور تم ان کے سامنے آئے ہو کہ یہ کہنے کے لیے ایک بھگوان بچہ دے دیجئے۔ کیا ہو رہا ہے تم؟ اتعبدون ما تنحتون، یہ بالکل عقلی سوال ہے کہ اپنے ہاتھ سے تم جو مورتی بناتے ہو انہی کو تم عبادت کرنے لگو۔ میں مثالیں دے رہا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ تمام تر طاقت کے باوجود انسانوں کا پیدا کرنے والا شفیق پروردگار کبھی کسی انسان کو کسی بات کے ماننے پر مجبور نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے ہم نے تم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تم جانوروں کی طرح تھوڑی ہو، تم کہیں پیدا ہوئے ہو، کسی سماج میں ہم ہی نے تم کو پیدا کیا، تو تمہارا 17-18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے کچھ سوالات تمہارے ذہن میں آنے چاہیے۔ ہم بھی دنیا بھر کی اور اپنے دیش کی قوموں سے یہ نہیں کہتے کہ تم آنکھ بند کر کے ہماری بات مان لو، ہرگز نہیں۔ ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ بھئی سوچنے سمجھنے کی عادت ڈال، کچھ سوالات کے جواب ڈھونڈو۔ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ جب انسان ایڈلٹ ہونے لگتا ہے، سمجھدار ہونے لگتا ہے، اس کے ذہن میں کچھ سوالات کیوں نہیں آتے؟ قرآن صرف یہ چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ بھئی تم اپنے ذہن میں کچھ سوالات پیدا کرو۔ سوچو مجھے یہاں کون لایا ہے اس دنیا؟ سوچو، پڑھو، ریسرچ کرو، مجھے کیوں لایا ہے اس دنیا، یہاں لایا کیوں ہے، اس کو بھی سوچو۔ ان سوالوں کے پیچھے گہرا مطالعہ کرو، جاننے والوں سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر یہاں سے وہ کہاں لے جائے گا مجھے؟ جو بھی مجھے یہاں لایا ہے وہ لے جانا کہاں ہے؟ یہ بنیادی سوالات ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں ابھرنے چاہیے۔ کاش کہ وہ لوگ جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے بھی ذہنوں میں سوالات پیدا ہوں۔ وہ صرف اس لیے مسلمان نہ بنے کہ وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہو، اس لیے کہ اگر صرف اس بنیاد پر وہ مسلمان بنے تو ان کا اسلام اور ایمان پختہ نہیں، وہ لوگوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پا، وہ ماحول اور پروپیگنڈے سے متاثر ہوں گے۔ اور کاش کہ صرف ان کے ذہن میں نہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، دنیا کے ہر خاندان میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے اور لڑکی کے ذہن میں یہ سوالات، اور سماج ان کو سوال کرنے سے روکے نہیں، انکریج کرے۔ کیا سوچو، بالکل سوچو، تم آزاد ہو اپنے سوچنے میں، تم آزاد ہو اپنی اسٹڈی اور مطالعے اور تلاش میں، اور کسی منزل پر پہنچ کر تم کو اطمینان ہو تو تم آزاد۔ انسانوں کے پیدا کرنے والے نے انسانوں کو غلام نہیں پیدا کیا، آزاد پیدا کیا۔